اللہ رب العزت انسان کے ہمیشہ اس کے گمان کے مطابق اس کو ملتے ہیں. انسان جس طرح کا اللہ رب العزت کے متعلق گمان کرتا ہے نا، اللہ ہمیشہ اسے اس کے مطابق اسے نوازتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں کی، کہ ہم نے یہ سوچا، یہ تھنکنگ لائی اپنے اندر کہ ہماری دعا میں وہ خلوص، وہ اللہ رب العزت پر بلیو ہے، موجود ہے. ایک شخص کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر لوٹے، دیکھا کہ بچے سو رہے ہیں. انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں پڑھی، بچے بھوک سے رو رہے تھے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں سلا دیا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بچوں کو اٹھاؤ تاکہ وہ عشاء کی نماز ادا کر سکے. بیوی نے کہا کہ اگر میں نے انہیں اٹھایا تو یہ دوبارہ بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیں گے، میں لہٰذا صبح جب اٹھیں گے تو فجر کے ساتھ ان کو نماز پڑھا دوں گی. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم پر فرض کیے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا جواب دینا ہے. جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ چیزیں لی ہوئی ہیں، جو اپنے ذمہ اللہ رب العزت نے کام لیے ہوئے ہیں، اس کا کام اللہ کو بخوبی آتا ہے، اس کو اس تک رہنے دو. روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، روزی اللہ رب العزت وہ جانے اور اس کا کام جانے، اس نے کس ذرائع سے ہمیں کھانا دینا ہے، کس ذرائع سے ہمارا پیٹ بھرنا ہے. ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. بیوی نے بچوں کو اٹھا دیا، بچوں نے عشاء کی نماز ادا کی. اسی اسنا میں دروازہ نوک ہوا. شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک صاحب بڑی سی ٹرے پکڑے تھے جس میں مختلف قسم کے کھانے تھے. اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں، تو یہ کس تعلق سے، کس بیس پہ آپ میرے پاس لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری نا ایک میٹنگ تھی جو کینسل ہو گئی، میں نے اس میٹنگ کے لیے یہ کھانے بنوائے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا چلو یہ ضائع ضرور کرنے ہیں، کسی ایسے گھر میں دے کے آتا ہوں جن کو ضرورت ہوگی. تو میں نے کہا جہاں پہ میرا پاؤں رک جائے گا نا، اس گھر کو نوک کر کے میں کھانا دے دوں گا. کہتے ہیں میں جب یہاں پہ آیا تو میرے پاؤں آگے نہیں تھے بڑھ رہے، تو میں نے آپ کا دروازہ نوک کر دیا، لہٰذا یہ آپ وصول کر لیں. انہوں نے ٹرے لی، اندر آ گئے. انہوں نے کہا دیکھا ہمیں جو حکم دیا ہے ہم اس پر چلیں. اللہ نے جو اپنے کام ذمہ لیے ہوئے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کو بخوبی نبھاتا ہے اور بہترین طریقے سے نبھاتا ہے. ہم کوتاہی کر لیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات ہیں، مخلوقات اتنی ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے، سب کی خوراک کا دھیان رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر انسان اللہ رب العزت پر پرندوں کی طرح بلیو کرنا شروع کر دینا تو اللہ رب العزت پرندوں کی طرح انسان کو روزی دے. پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح جب نکلتے ہیں تو ان کی پوٹیں، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، کھانا ڈھونڈتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ رب العزت پر بلیو، توکل کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا بلیو ہے. ہم اپنی کوشش پوری کریں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں. اگر کوئی کام آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا، یا یہ کام میں نے بڑی کوشش کی ہے، تو بدظن نہیں ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے بہتر آپ کے لیے سوچا ہے. ہمارے جو ایک سیکنڈ بار جو معاملہ مرحلہ ہونا ہے ہمیں نہیں علم ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ایک ایک سیکنڈ کے جو 100ویں حصے ہیں نا، ان کا بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، فلاں انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہمیں اپنی ایفرٹ کوشش کرنے کے بعد اس پر چھوڑ دینا چاہیے. آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے مین جو ایک چیز ہے نا، وہ ہے کہ وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا. یہ بڑا ایک سینٹنس چل گیا ہے، بڑا ایک جملہ بولا جاتا ہے، بڑا ایک جملہ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں کہوں گا کہ اگر وہ مل گئی تو آپ کو زیادہ رونا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے بڑا بھاگتا ہے، لیکن وہ نہیں ملتی تو انسان اللہ رب العزت سے یا اپنی کوششوں سے بدظن ہونا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی، میں نے تو بڑا گر گڑایا، میں تو بڑا رویا تیرے آگے، میں نے تو پابندی کی، میں نے صدقات و خیرات کیے، میں نے نیکی کے کاموں میں بڑھے، میں نے تو جو گناہوں کے کام تھے چھوڑ دیے، تیری طرف آیا، لیکن تو نے پھر مجھے اس کا صلہ، میں نے ایک چیز مانگی تھی تو نے نہیں دیا. سونگ سن رہے ہیں ہم ایسے، اللہ رب العزت پر سوالات پہ سوالات ہو رہے ہیں، اتنے کفریہ کلمات ہیں سونگز پر، اور ہم سن رہے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ اے اللہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تجھے میں ہی ملا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اتنے غلط الفاظ ہوتے ہیں کہ مسلمان نمازی، بہت سے ایسے نمازی لوگ ہیں جو ایسے الفاظوں والے گانے سنتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا غلاظت، کیا کفریہ کلمات ہم سن رہے ہیں. تو یہ سننا، جس طرح ہم قرآن مجید سنتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے نا، اسی طرح ہم گناہ سنیں گے، کفریہ کلمات سنیں گے نا، شیطان کی تو کوشش یہ ہے کہ ہمیں وہ کفر کی طرف متوجہ کرے، کفر کی طرف داخل کر دے.
ہمیں بچنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں اس چیز کی پرکھ کرنی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. یہ دماغ دیا اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اسی چیز کی پوچھ کرنی ہے کہ ہم نے تمہیں دماغ دیا, عقل دی, فہم دیا, تم نے دوسری کاموں میں لگا دیا لیکن جن کاموں میں تمہیں لگانا چاہیے تھا ان میں نہیں لگایا. تو اس لیے لہٰذا ہر چیز کی طرف غور کرنا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کی طرف تڑپ کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں نہ ملتی, تو یقین جانیے آپ کو پکا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس سے بہتر میرے لیے بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ضرور اس سے بے شمار, بے حد, ہزاروں درجے بہتر کوئی چیز میرے لیے ایسی بنائی ہے جو ملنے کے بعد میں اس کو بھول جاؤں گا. لہٰذا اللہ پر بلیو رکھیں, توقع رکھیں. آپ کوئی بھی کام چھوڑتے ہیں نا, گناہ کے کام چھوڑتے ہیں, آپ کا کاروبار سودی ہے, آپ ایسی جاب کر رہے ہیں جو سود کے ارد گرد گھومتی ہے, تو آپ کو جب ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, آپ اس کو جب چھوڑنے لگتے ہو نا, شیطان سب سے پہلے حملہ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ فقر کہتے ہیں غریبی, کہ یار یہ اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو تمہارا کیا ہوگا, تمہیں تو یہ بینک کی طرف سے یا یہ کاروبار کی وجہ سے گھر ملا ہے, گاڑی ملی ہے, تمہارے بچے بہترین سکولوں میں جاتے ہیں, تو میڈیسن کی ضرورت پڑے تو بہترین ہاسپٹل تم جاتے ہو, تمہیں شاپنگ کی ضرورت پڑے تو اچھے اچھے برانڈز میں جاتے ہو. اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی تو تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے, کہاں سے آئیں گے, پھر کیا کرو گے؟ یہ سب سے پہلے انسان کے مائنڈ میں جو وار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, فقر کا, کہ تمہیں یہ آگے کیا بنے گا تمہارے ساتھ, کیسے کرو گے, کیسے مینیج کرو گے. لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے, یہاں پہ آ کر انسان کے بلیو توکل کا پتہ چلتا ہے. انسان ویسے تو کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہوں, لیکن جب سر پر پڑتی ہے نا, یہ اصل وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اب اللہ رب العزت پر کتنا توکل ہے, اب اللہ رب العزت پر کتنا بلیو ہے. دعوے تو بڑے کیے ہیں, بڑا کہا کہ میں اللہ رب العزت پر بہت توکل ہے میرا, لیکن اب جب سر پہ پڑی ہے, جب ایک گناہ سے ہجرت کر رہے ہو, ایک اللہ کی طرف آپ گناہ کا کام چھوڑ کر اللہ کی طرف آ رہے ہو, تب آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا اللہ پر توکل کتنا ہے. تو اگر آپ کا توکل پختہ ہے نا گناہ چھوڑنے کے بعد, ایک تو آپ کو اللہ رب العزت اس چیز کا بڑا اجر دیں گے کہ آپ نے گناہ سے ہجرت کر دی, گناہ چھوڑ دیا. اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بازو نہ تھامے. جب انسان شیطان کا رستہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف آتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں, اس کو وہی سب کچھ دے دیتے ہیں جس چیز سے شیطان اس کو ڈراتا ہے. لہٰذا انسان اللہ پر توکل میں کمزور ہے, اللہ دینے میں کمزور نہیں ہے. اللہ بے شمار دیتا ہے, وہ بھی ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن کا اللہ پر بلیو ہی نہیں ہے. تو ہمارا تو اللہ پر بلیو ہے, ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارا تو توکل کا پیمانہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے, بے حد و حساب اللہ پر توکل ہونا چاہیے ہمیں, کیونکہ اللہ رب العزت کی شان کا, اللہ رب العزت کی قدرت کا ہمیں پتہ ہے. اللہ رب العزت کیا کر سکتے ہیں, ان کے کن سے پوری دنیا بن سکتی ہے, ایک کن سے پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے, تو آپ اور میں کیا چیز ہے. لہٰذا ہمیں اللہ پر توکل کو مضبوط بنانا ہے. اللہ پر توکل جتنا مضبوط ہوگا, ہم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوں گی.